تیز برساتی بارش میں ظالم شوہر نے اپنی جڑواں بیٹیوں کے ساتھ اپنی معذور بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، مگر اس ظالم کو رحم نہ آیا۔ پھر دیکھیے اللہ نے کیسے کیا انصاف۔ دن کا وقت تھا، آمنہ بھینسوں کے آگے چارہ ڈال رہی تھی۔ دھوپ تپ رہی تھی، اس کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں بہہ کر گردن تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ اس وقت حاملہ تھی اور اس کے لیے یہ سب کام کرنا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ باہر کا کام ختم کر کے وہ صحن میں داخل ہوئی تو اندر سے اس کی سانس کی تیز آواز گونجی، اے منحوس، کیا کر رہی ہے اب؟ جا کر کھانا بنا، مرد گھر پر آ گئے ہوں گے۔ آمنہ نے سر جھکا لیا، کچھ کہے بغیر برتنوں کی طرف بڑھی۔ چولہے کے پاس جا کر اس نے لکڑیاں اکٹھی کیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، مگر پھر بھی چولہا جلایا۔ آنچ تیز تھی، اس کے چہرے پر پسینے کی لکیریں اور گالوں پر تھکان کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آمنہ نے کامتے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، روٹیاں سینکیں، سالن رکھا اور خاموشی سے برتن اٹھا کر صحن میں آ گئی۔ اس نے کھانا اپنے شوہر اور ساس کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں نے بغیر ایک لفظ کہے کھانا شروع کر دیا۔ آمنہ آہستہ قدموں سے پلٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایک ایک بوند اس کے دکھ کی گواہ بن رہی تھی۔ شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، اب پہلی بار وہ ماں بننے والی تھی۔ دائی نے بتایا تھا کہ وہ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں۔ ساس اور شوہر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہمیں بیٹے چاہیے، اگر بیٹیاں ہوئیں تو تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آمنہ کے لبوں پر خاموشی تھی، آنکھوں میں خوف اور دل میں ایک انجانا سا بوجھ۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور وہ وقت بھی آ گیا جب آمنہ کو شدید درد اٹھا۔ گاؤں کی دائی کو بلایا گیا۔ کچھ دیر بعد دائی کمرے سے نکلی تو خوشخبری سنائی، مبارک ہو، 2 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ آمنہ کے چہرے پر خوشی کی ایک جھلک آئی، مگر اگلے ہی لمحے دل دہل گیا۔ ساس اور شوہر کے چہروں پر سختی چھا گئی۔ وسیم گرج کر بولا، تو ہے ہی منحوس، پہلے جہیز میں کچھ نہیں لائی، اب بیٹیاں پیدا کر کے بوجھ بڑھا دیا۔ ساس نے بھی تانے دیے اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ آمنہ کے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ وہ اپنی ننھی بیٹیوں کو دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی، کیا میری زندگی بس یہی ہے؟ ذلت، تانے اور تنہائیاں۔ کچھ دن بعد آمنہ کو چکر آنے لگے۔ جسم نڈھال تھا، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ صحن میں آئی، کچن کی طرف بڑھی، پانی پیا، مگر جیسے ہی پلٹی پیر پھسل گیا۔ ایک تیز چیخ نکلی اور وہ زمین پر بری طرح گر گئی۔ درد نے اس کے جسم کو جھنجھوڑ دیا۔ شوہر اور ساس دوڑتے ہوئے آئے۔ وسیم نے اسے سنبھالا اور قریبی اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، علاج مہنگا ہے، دیر لگے گی۔ واپسی پر آمنہ وہیل چیئر پر بیٹھی تھی، چہرے پر تھکان، آنکھوں میں آنسو، مگر لبوں پر پھر بھی خاموشی۔ ساس کے تانے اب بھی جاری تھے، شوہر کا غصہ اب بھی ویسا ہی تھا، اور آمنہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب دعا بن چکے تھے، یا اللہ، کبھی کسی عورت کو اتنی بے بسی نہ دکھا۔ گھر لوٹتے ہی وسیم کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ تو ہے ہی منحوس، وہ چیخا، اب نیا خرچہ پال لیا ہے، میں معذور بیوی نہیں سنبھال سکتا، اوپر سے بیٹیاں پیدا کی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ ساس نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا، اب دیکھنا یہ گھر بھی اس کے نصیب میں نہیں رہے گا، اور وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آمنہ کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ گیا، دل جیسے سینے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے میں گئی، اپنی دونوں ننھی بیٹیوں کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگا لیا اور ہچکیوں کے بیچ بولی، میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گی، کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہیل چیئر پر بیٹھی وہ رو رہی تھی، اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ رات گزر گئی۔ اگلی صبح جب گاؤں پر گھنے بادل چھا گئے، ہوا کے ساتھ زوردار بارش برسنے لگی، تو آمنہ کی زندگی میں بھی ایک طوفان برپا تھا۔ دروازہ دھڑام سے کھلا۔ وسیم اندر آیا، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ چل جا میرے گھر سے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں دوسری شادی کر رہا ہوں، لڑکی والوں نے شرط رکھی ہے کہ پہلی بیوی کو نکالو۔ آمنہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو وسیم؟ یہ تمہاری بھی تو بیٹیاں ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں گی؟ مگر نہ وسیم پسیجا، نہ ساس کو ترس آیا۔
ساس نے بے حسی سے کہا، ہاں بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہو، اس منحوس کو نکال دے، نئی بہو تجھے بیٹے دے گی۔ وسیم نے ایک لمحہ بھی جھایا نہیں کیا، وہیل چیئر کو گھسیٹتا ہوا آمنہ کو صحن سے باہر لایا۔ بارش زوروں پر تھی، طوفانی ہوائیں، تیز بارش اور اس کے ساتھ آمنہ کی سسکیاں۔ وسیم خدا کے لیے دروازہ کھول دو، میں کہاں جاؤں گی، وہ چیخ چیخ کر کہتی رہی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ بارش کے قطروں کے ساتھ اس کے آنسو بھی بہتے رہے۔ وہیل چیئر کو خود گھسیٹتی ہوئی وہ کچے راستے پر نکل گئی۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور آمنہ اپنے رب سے فریاد کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، تو ہی میرا سہارا ہے یا اللہ، تو ہی میرا سہارا۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بارش کی بوندوں کے ساتھ اس کے آنسو بھی مل گئے تھے اور اس کا ذہن ماضی کی دھند میں کھو گیا تھا، وہ ماضی جو کبھی خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ آمنہ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، مگر باپ نے اپنی اکیلوتی بیٹی کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آمنہ نرم دل، نرم مزاج اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر سادگی ایسی تھی کہ دیکھنے والا خود بخود رک جاتا۔ گھر کے برابر ہی اس کے چچا کا مکان تھا۔ چچا اور چچی دونوں دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کا بیٹا کاشف شہر میں کام کرتا تھا، مگر اکثر گاؤں آتا رہتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آمنہ اور کاشف کے دل ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے۔ کبھی شام ڈھلے کھیتوں میں ملاقات، کبھی درخت کے سائے تلے چوری چھپے باتیں اور کبھی پرانے خطوں کے ذریعے پیغام۔ دونوں کی محبت خالص، پاکیزہ اور بے لوث تھی، ایک ایسی محبت جس میں کوئی لالچ نہ تھا، بس سچائی اور احساس تھا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز آمنہ کے ابا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ محلے کے حکیم صاحب آئے، نبض دیکھی، دوائیاں دیں اور جاتے ہوئے آمنہ سے کہا، بیٹی خیال رکھنا، تمہارے ابا کی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ آمنہ کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کاشف سے وعدہ کیا تھا، اس ہفتے تم ابا سے رشتے کی بات کر لینا، پھر ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ مگر پچھلے ایک ہفتے سے کاشف کا فون بند تھا، نہ کوئی خط، نہ کوئی پیغام۔ ہر دن اس کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ کئی بار فون کرنے کی کوشش کرتی، مگر دوسری طرف ہمیشہ خاموشی رہتی۔ ایک شام ابا نے اسے بلایا، چہرے پر تھکان تھی، مگر آنکھوں میں بیٹی کے لیے محبت بھری چمک۔ وہ بولے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں رخصت ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، نہ جانے میری کتنی زندگی باقی ہے۔ آمنہ کے لبوں پر الفاظ جم گئے، دل چیخا، مگر زبان خاموش رہی۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، جیسا آپ کو ٹھیک لگے ابا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے پر گر رہے تھے اور اس کے دل میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر کاشف کہاں چلا گیا؟ اسی دوران آمنہ کے ابا نے محلے کی ایک رشتے کروانے والی عورت سے کہہ دیا تھا کہ بی بی اگر کوئی اچھا سا رشتہ ملے تو میری آمنہ کے لیے دیکھ لینا، میں اپنی زندگی میں اسے بس محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آمنہ کو اس بات کا علم تو ہو گیا، مگر اس کے دل میں اب بھی صرف کاشف کی یادیں بسی ہوئی تھیں۔ وہ دن رات اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی، مگر ہر بار فون بند ملتا۔ دل میں ایک بے چینی، ایک انجان سی گھبراہٹ رہنے لگی تھی۔ ایک شام وہ چھت پر بیٹھی، سورج ڈھلتا دیکھ رہی تھی، جب اچانک موبائل کی اسکرین پر کاشف کا نمبر چمکا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کال ریسیو کی، مگر دوسری طرف کاشف کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایک اجنبی لڑکی بولی، سنو کاشف، اب تمہارے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہم دونوں نے شہر میں شادی کر لی ہے، دوبارہ اسے کال مت کرنا۔ یہ کہہ کر لائن کٹ گئی۔ بس ایک لمحے میں آمنہ کی دنیا بکھر گئی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا کاشف نے مجھے دھوکہ دیا؟ کیا یہ سچ تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا؟ اس کے لبوں سے ٹوٹی ہوئی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے زندگی ایک ہی پل میں ویران ہو گئی ہو۔ کچھ دن بعد رشتے کروانے والی عورت دوبارہ آئی۔ اس نے کہا، ایک اچھا رشتہ ہے دوسرے گاؤں کا، نام وسیم ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ آمنہ کے ابا نے بغیر سوچے سمجھے فوراً ہاں کر دی۔ میں بس اپنی بیٹی کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آمنہ کے لب خاموش تھے، مگر دل اندر سے چور چور۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، جی ابا، جیسا آپ کو بہتر لگے۔
سادگی سے نکاح ہو گیا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک آمنہ کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ اس کا آخری سہارا، اس کا محافظ، اس کی زندگی، سب کچھ ایک پل میں ختم ہو گیا۔ رخصتی کے وقت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور ہونٹوں پر خاموشی تھی۔ وہ وسیم کے گھر آ گئی، مگر یہاں تو جیسے خوشیوں پر پہرے لگے تھے۔ وسیم کا مزاج سخت، لہجہ تلخ اور ماں زہریلی باتوں سے بھری ہوئی۔ وقت گزرتا گیا۔ وسیم کبھی اس کے کردار پر شک کرتا، کبھی معمولی بات پر مار پیٹ کرتا، اور آج تو وہ ظلم اپنی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ 2 جڑواں بیٹیوں سمیت اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ بارش اب بھی برس رہی تھی۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔ وہ وہیل چیئر کو دھکیلتی ہوئی اندھیرے راستے پر چلنے لگی، اور دل میں ایک ہی خیال تھا، ابا کے گھر چلی جاتی ہوں، شاید وہاں میں اپنی بیٹیوں کو عزت سے پال سکوں۔ وہ بارش، مٹی اور آنسوؤں کے بیچ چلتی جا رہی تھی، بے خبر کہ تقدیر نے اب بھی اس کے لیے ایک اور امتحان لکھ رکھا تھا۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ بادل کے پیچھے سے سورج کی ہلکی کرنیں نکلنے لگی تھیں، مگر فضا میں اب بھی نمی، دکھ اور تھکن گھلی ہوئی تھی۔ آمنہ لگاتار کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد آخر کار اپنے پرانے گھر کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ وہی گھر جہاں کبھی ہنسی گونجا کرتی تھی، جہاں اب صرف ویرانی بول رہی تھی۔ دروازے پر بڑا سا جھنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ آمنہ کے لب کانپ اٹھے، ہاتھ لڑکھڑائے۔ وہ بس خاموشی سے دروازے کو تکتی رہی، جیسے دروازے کے اس پار اس کے ابا کی آواز اب بھی پکار رہی ہو، بیٹی آمنہ، اندر آ جا۔ اتنے میں گلی سے ایک عورت گزری۔ نظر جیسے ہی آمنہ پر پڑی، وہ ٹھٹک گئی۔ ارے آمنہ، تم آمنہ ہو نا؟ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روتے ہوئے کانپتی آواز میں کہنے لگی، نرگس، یہ دروازہ کھول دو، مجھے اندر جانا ہے۔ اس سے زیادہ بولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ عورت فوراً آگے بڑھی، تالا کھولا، دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ دونوں اندر داخل ہوئیں۔ یہ وہی صحن تھا جہاں کبھی آمنہ کے ابا شام کو چارپائی ڈال کر بیٹھا کرتے تھے، جہاں ماں کی خوشبو آج بھی دیواروں میں بسی ہوئی تھی، مگر اب وہاں خاک اڑ رہی تھی اور خاموشی گہری تھی۔ عورت نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ آمنہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اور تم وہیل چیئر پر کیوں ہو؟ یہ سوال سن کر آمنہ جیسے ٹوٹ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سسکیوں کے درمیان بیتی باتیں جیسے جھر بن کر باہر نکلنے لگیں۔ کیا بتاؤں نرگس، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس لیے کہ میں نے بیٹیاں پیدا کیں، اور کیونکہ میں معذور ہو گئی ہوں۔ میری ٹانگ کا علاج ہو سکتا تھا، مگر اس نے 1 روپیہ بھی مجھ پر خرچ کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ آنسو، درد، یادیں سب ایک ساتھ بہنے لگے۔ عورت نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آمنہ، فکر مت کرو، اب تم اکیلی نہیں ہو، یہ تمہارا گھر ہے، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ آمنہ نے لرزتی آواز میں کہا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کسی کو تو وسیلہ بنایا جو میرے بچوں کے لیے روٹی لے آئے۔ وہیں آنکھیں بند کر کے کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے چہرے پر تھکان، مگر لبوں پر شکر کا سایہ تھا۔ دوسری طرف وسیم کے گھر میں کہانی بدل چکی تھی۔ وسیم کی شادی ایک نئی لڑکی سے ہو چکی تھی، زبان تیز، مزاج آسمان پر۔ اس نے گھر آتے ہی وسیم کی ماں کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں بڑھیا، اور نہ ہی تمہاری پہلی بہو، اپنا کام خود کرو۔ وسیم اب اپنی ماں کے خلاف ہو چکا تھا۔ اس کی ماں دن رات روتی، یا اللہ آمنہ جیسی نیک بہو دی تھی، میں نے خود ہی اسے بد دعائیں دیں، اب سزا مل رہی ہے۔ ادھر آمنہ اپنے باپ کے پرانے گھر میں اپنی جڑواں بیٹیوں کے ساتھ نئی زندگی شروع کر چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے پھر سے اپنا پرانا ہنر یاد کیا، سلائی مشین کو صاف کیا، دھاگے ڈالے اور سوئی ہاتھ میں لی۔ اب وہ گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سی کر اپنی روزی کماتی تھی۔ کپڑوں کے ٹانکے اس کی زندگی کے زخموں کی طرح تھے۔ ہر سلائی کے ساتھ وہ اپنا دکھ سینے میں چھپا لیتی تھی۔ یوں وقت گزرتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آمنہ کو اس گھر میں آئے 1 سال بیت گیا۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اب وہ مضبوط تھی، خوددار تھی، اور اس کے چہرے پر ایک ماں کی روشنی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، ہلکی سی، مگر اتنی گہری کہ جیسے آمنہ کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کو رک گئیں۔ آمنہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے صحن میں ایک سایہ کھڑا تھا،
اور اگلے ہی لمحے آمنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہی کاشف، وہی چہرہ، مگر اب وقت کی دھول میں ڈوبا ہوا، آنکھوں میں پچھتائے کے طوفان کے ساتھ۔ آمنہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا، کاشف تم؟ کاشف وہیں ٹھہر گیا، نہ کچھ بولا نہ ہل سکا۔ اس کی نظریں جیسے آمنہ کے چہرے پر جم گئیں، ایک چہرہ جو کبھی ہنسی سے جگمگاتا تھا، آج تھکان، دکھ اور تنہائی کی چادر اوڑھے تھا۔ آمنہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ کاشف، میں اب اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہوں، میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں رہی۔ کاشف کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، ٹوٹے لہجے میں بولا، آمنہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم نے ہی تو شادی کر لی، مجھ سے منہ موڑ لیا۔ آمنہ کی آواز کانپ گئی، محبت؟ تم نے محبت نہیں کی کاشف، تم نے تو مجھے دھوکہ دیا تھا، تم نے دوسری لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ کاشف نے سر جھکا لیا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں آمنہ، تمہیں جو بتایا گیا وہ سب جھوٹ تھا۔ میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا، بہت برا ایکسیڈنٹ۔ میں کئی دن بے ہوش اسپتال میں پڑا رہا۔ میرا فون میرے دفتر کی ایک لڑکی کے پاس تھا، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے تو اس نے تمہیں جھوٹا فون کیا کہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ آمنہ کی سانس جیسے رک گئی۔ کیا؟ وہ لرزتی ہوئی بولی۔ کاشف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو مہینے گزر چکے تھے، میں تمہیں ڈھونڈنے آیا، مگر سنا تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا اور تم شادی کر کے اس گاؤں سے رخصت ہو چکی ہو۔ میں تب سے ہر بار یہاں آتا رہا، اسی امید میں کہ شاید کبھی تم لوٹ آؤ، اور آج تم میرے سامنے ہو۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش برس پڑی۔ وہ زمین پر بیٹھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ ایک غلط فہمی، ایک جھوٹ ہماری پوری زندگی برباد کر گیا۔ کاشف اس کے قریب آیا، آواز میں نرمی تھی، سچائی تھی۔ آمنہ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہیں یہاں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ چلو میرے ساتھ شہر، میں تمہاری ٹانگ کا علاج کرواؤں گا، تمہاری بیٹیوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالوں گا۔ آمنہ نے روحانسی آواز میں کہا، نہیں کاشف، میں کیسے جا سکتی ہوں، لوگ باتیں کریں گے، تانے دیں گے۔ کاشف نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آمنہ میں تم سے شادی کروں گا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اب تم میرا مان ہو اور میں تمہارا آسرا۔ لوگ کچھ بھی کہیں، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ آمنہ کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کاشف نے آمنہ سے سادگی کے ساتھ نکاح کیا تھا، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی دکھاوا، بس دو سچے دلوں کا ملنا جو برسوں کی جدائی کے بعد آخر کار ایک دوسرے کے مقدر میں لکھا گیا۔ کاشف آمنہ کو اپنی بیٹیوں سمیت شہر لے آیا۔ شہر میں اس کا بڑا سا گھر تھا اور ایک کامیاب کاروبار بھی۔ اس نے آمنہ کا علاج کروایا۔ کچھ ہی مہینوں میں آمنہ کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آمنہ جتنا کاشف کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ کاشف نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ طلاق یافتہ ہے یا کہ یہ اس کی اپنی بیٹیاں نہیں۔ وہ دونوں ننھی پریوں کو ایسے پیار دیتا جیسے وہ ان کا سچا باپ ہو۔ آمنہ اکثر رات کو سجدے میں گرتی اور روتے ہوئے کہتی، یا اللہ، تو نے میرا صبر جھایا نہیں کیا، تو نے میری زندگی میں رحمت بنا کر کاشف کو بھیجا۔ اب اس کی دنیا بدل چکی تھی، ایک پرسکون زندگی، محبت بھرا گھر اور ماں کے چہرے پر برسوں بعد سکون۔ دوسری طرف وسیم کی ماں ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو کر مر چکی تھی، اور وسیم کی دوسری بیوی، وہ عورت جس کے لیے اس نے آمنہ کو دھکے دیے تھے، دھوکے باز عورت نکلی۔ اس نے وسیم کا سارا مال ہتھیا لیا، گھر بیچ کر غائب ہو گئی۔ وسیم اب تنہا، خالی ہاتھ اور بیمار تھا۔ تقدیر نے جیسے پلٹا کھا لیا تھا، جو کبھی دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، آج خود وہیل چیئر پر سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور تھا۔ یہی انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کسی کے دکھ میں اس کا سہارا بننے کے بجائے اسے دھکے دیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ آمنہ اپنی بیٹیوں اور شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ہر روز شکر ادا کرتی کہ اللہ نے اس کے صبر کا پھل اسے محبت کی صورت میں دیا۔ کئی سال بیت گئے۔ ایک دن آمنہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اسکول سے لینے گئی۔ سڑک کنارے گاڑی کھڑی تھی۔
وہ بیٹیوں کا ہاتھ تھامے مسکراتی ہوئی چل رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک بھیک مانگنے والے پر پڑی۔ بھٹے پرانے کپڑے، کمزور جسم اور چہرہ مٹی سے اٹا ہوا۔ آمنہ کا دل بھگلا، وہ آگے بڑھی اور اس کے کٹورے میں کچھ سکے ڈال دیے۔ بھیک مانگنے والے نے اوپر دیکھا اور لمحہ بھر کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ وہ بھیک مانگنے والا وسیم تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیسے تھامے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سامنے کھڑی آمنہ، وہی آمنہ جسے اس نے معذور اور بوجھ کہہ کر گھر سے نکالا تھا، اب مکمل صحت مند، پرسکون اور خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ 2 خوبصورت بیٹیاں جو اسی کی بیٹیاں تھیں۔ آمنہ نے بغیر کچھ کہے مسکرا کر سر جھکایا اور اپنی بیٹیوں کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی۔ وسیم وہیں بیٹھا رہ گیا، آنکھوں میں پنجتائی کی آگ، دل میں توبہ کی چیخ اور لبوں پر بس ایک لفظ، کاش کاش میں نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے اپنی بیٹیوں کو قبول کر لیا ہوتا، کاش میں ظالم نہ بنتا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب اس کے حصے میں صرف پچھتائے اور تنہائی باقی رہ گئی تھی، اور آمنہ کے حصے میں عزت، سکون اور اللہ کا انعام۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ کیا واقعی صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے؟